بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو کسی بھی مشکل کے اندر یا کسی بھی خطرے کے وقت، چاہے وہ دشمن کا خطرہ ہو، اپنوں کا خطرہ ہو یا بیگانوں کا خطرہ ہو، تو جس طرح انسان ظاہری اسباب کے دائرے میں رہ کر اپنے لیے دفاع وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان اپنے دفاع کے لیے اگر کوئی ہتھیار وغیرہ اٹھاتا ہے تو اس سے انسان اپنے ظاہری دشمن کا مقابلہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو باطنی دشمن انسان کا ہوتا ہے، جس طرح شیطان ہے، جس طرح نفس ہے، یا اسی طرح جو جنات وغیرہ ہیں، ان سے ان ہتھیاروں کے ذریعے انسان اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو ان سے بھی بچنے کے لیے اور ظاہراً دشمنوں سے بھی بچنے کے لیے جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہمیں تمام کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح حفاظت کی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اب اس کا ترجمہ ذرا دیکھیے کہ اللہم انا نجعلک، کہ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو صبح و شام پڑھتے رہیں۔ آپ سفر میں ہو تب بھی اس کا اہتمام کریں، حضر میں ہو تب بھی اس کا اہتمام کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب آپ ہر حالت میں یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہر قسم کے دشمنوں کی شروں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔